جو انگزائٹی ہے نا یہ ایسے ہی ہے جیسے جمعہ جانجنال. مطلب آپ کسی بھی سائیکیٹرک ڈس آرڈر کو دیکھ لیں, بلکہ فزیکل ڈس آرڈرس کو بھی دیکھ لیں, انگزائٹی اس کے ساتھ شریک ہو لیتی. یعنی اٹس سو ایکوریٹ, اٹس سو ایکوریٹ. کسی بھی فزیکل اور آپ ایموشنل ڈس آرڈر کو اٹھائیں, سائیکولوجیکل پرابلمس کو, اس کے پیچھے ایٹیولوجی میں یہ ساتھ ہے, کیونکہ یہ ہمارے دماغ کے مرکز میں ایک بادام کے سائز کا حصہ ہے جس کا نام ہی بادام ہے, امیگڈلا. تو اس کے اندر انگزائٹی کا گھر ہے, اور انگزائٹی ایکچولی انسان کو اس لیے دی جاتی ہے کہ آگے کچھ فکر کر لو, زندگی کو بہتر بنا لو. یہ اس لیے ہے کہ کوئی آپ کی توجہ کسی جانب کرا رہی ہے قدرت کہ یہ آپ کا مسئلہ ہے, اس کے بارے میں سوچ لو. موٹیویشن کے لیے آپ نے امتحان کے بارے میں جب سنتے ہیں کہ ڈیٹ مقرر ہو گئی ہے تو انگزائٹی شروع ہو جاتی ہے. جب آپ ٹکٹ بک کرا لیتے ہیں جہاز کی کہیں سفر کے لیے تو انگزائٹی شروع ہو جاتی ہے. بالکل. انگزائٹی بنیادی طور پر اچھے مقصد کے لیے ہے, اگر آپ اس کو اچھی طرح سمجھ لیں تو, کہ وہ آپ کو کچھ کرنے کے لیے کہہ رہی ہے. کچھ انگزائٹی ایسی بھی ہے کہ جب آپ نے جو کرنا تھا وہ نہیں کیا تو اس سے مایوسی بھی ہوتی ہے, اور مایوسی کے ساتھ انگزائٹی ہوتی ہے. پھر یہ ہے کہ اگر آپ اس کا کر کچھ نہیں رہے اور نم کر لیے اپنے آپ کو, آپ پریٹینڈ کر رہے ہیں کہ آپ کو کوئی انگزائٹی نہیں ہے, مطلب آپ سوچ رہے ہیں کہ ہے ہی نہیں. مطلب آپ وہ ایک پہلو ذہن میں رکھ لیتے ہیں کہ کسی چیز کو آپ نے نہیں ماننا, تو پھر انگزائٹی اپنا آپ بنواتی ہے. اس میں بہت ساری تکلیفیں سامنے آتی ہیں جن کو ہم سائیکوسومیٹک ڈس آرڈرز کہتے ہیں, جیسے کھٹے ڈکار آنے شروع ہو جائیں گے اور پٹھے کھنچ جائیں گے. خواتین کو خاص طور پر یہ شولڈرز کے پٹھے کھنچنے کا بڑا مرحلہ ہوتا ہے. نیند ہی اڑ جائے گی, نیند اس لیے اڑ جائے گی کہ تمہارا کوئی نقصان ہونے والا ہے, اور اگر تم سو گئے تو یہ پکا ہو جائے گا. تو مطلب حتیٰ کہ انگزائٹی ایک ایسی چیز ہے کہ چہرے پہ جو دانے نہیں نوجوانوں کو نکل آتے, یہ پمپلز نکل آتے ہیں, تو اس کے پیچھے انگزائٹی ہوتی ہے, آئیڈینٹی کرائسس ہوتے ہیں. تو اسکن سے بھی وہ نکل کے بتا رہی ہوتی ہے کہ دیکھو میری طرف دیکھو, میں موجود ہوں. اسی طرح جب انسان نہیں بات سنتا, نہیں توجہ دیتا کسی چیز کی طرف, تو پھر یہ پینک اٹیک آنے شروع ہوتے ہیں. تو دل کہتا ہے کہ تم سدھر جاؤ, توجہ دو اس کام کی طرف, اور اگر تم توجہ نہیں دو گے تو میں اسی طرح دھڑک کے دستک دیتا رہوں گا, اور تمہیں تڑپ کے بتاتا رہوں گا کہ تمہیں کچھ کرنے کی ضرورت ہے. تم بولتے نہیں ہو, تم چپ ہو, تم اپنی بات کو اظہار نہیں کرتے, تم خوف میں مبتلا ہو, تم اندیشہ ہے دور دراز میں مبتلا ہو. تو بہت ساری جو پینک اٹیکس ہیں ان کے پیچھے در حقیقت یہ وجہ ہوتی ہے کہ بچپن سے جو چیزیں ہمیں بے چینی دیتی ہیں وہ جب ہم جمع کرتے کرتے بڑی عمر کو پہنچتے ہیں تو ہماری تھریش ہولڈ کراس ہو جاتی ہے, ہمارا پیمانہ صبر لبریز ہو جاتا ہے, اور وہ ساری چیزیں جو زندگی میں ہم بہت مشکل سے جھیلتے رہے ہوتے ہیں وہ ہمیں پینک اٹیکس دیتی ہیں. اور یہ جو ایک سائیکولوجیکل گاربیج ہے جو ہمارے اندر جمع ہوا ہوتا ہے, جس کو ہم نے ریپریس کرنا ہوتا ہے, کیونکہ اس کو ایبسلیوٹلی نکالا نہیں جا سکتا, لیکن اس کو ہم نے اسی طرح پریس کرنا ہوتا ہے جیسے آپ دنیاوی گاربیج کو آپ دیکھتے ہیں ٹرکوں میں جب وہ لے کے جاتے ہیں, تو وہ گاربیج جب ٹرک میں جاتا ہے تو پھر اس کو پریس کر کے بہت چھوٹے سائز کا کر دیتے ہیں تاکہ اس کی ٹرانسپورٹیشن آسان ہو, تو اسے مناسب جگہ جا کے تو ڈمپ کیا جا سکے. ان حالات میں اگر آپ غور کریں تو انگزائٹی ایک بائی پروڈکٹ ہے. انگزائٹی ہماری زندگی گزارنے کی ایک پروڈکٹ ہے جسے ہم پولیوشن یا اسموک کی شکل کہہ سکتے ہیں, جو ہمارے اندر اور باہر ہمیں مشکلات میں مبتلا کرتی ہے. اور اگر ہم اس کو روز بروز نپٹانے کے لیے تیار ہو جائیں تو ہماری زندگی کافی سہل ہو سکتی ہے. اور اس کے لیے پچھلی صدی میں جو بہترین ایک تھراپی ایوالو ہو کے سامنے آئی ہے وہ CBT ہے, کوگنیٹیو بیہیویئر تھراپی, جس میں ہمارے جو ماسٹر مائنڈ ہے, جو ہمارے سوچوں والا دماغ ہے, جو ہمارا پری فرنٹل کارٹیکس ہے, وہ مرکز بنتا ہے ہمارے حالات کو بہتر بنانے کا. ہم زندگی میں
کئی لیول پہ آپریٹ کرتے ہیں, کئی لیول پہ چیزوں کو سیکھتے ہیں. ایک لیول ہے کہ ہم کیمیکل لیول پہ آپریٹ کرنا سیکھتے ہیں, اور کوئی کام جب ہم پرجوش طریقے سے ول پاور کے ذریعے کرتے ہیں تو وہ کیمیکل بیسڈ ایکشن ہوتا ہے. ہمیں لگتا ہے کہ ہم نے کافی سیکھ لیا ہے, لیکن 2-4 دن کے بعد ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نہیں, وہ ہمیں سیکھا نہیں تھا. ایک پھر اسٹرکچرل لیول ہے. اسٹرکچرل لیول یہ ہوتا ہے کہ جس میں ایکچولی ہمارے برین کے اندر نئے کنیکشنز پیدا ہونے شروع ہو جاتے ہیں. ہمارے یہ جو بلینز آف نیورونز ہیں, جو برین سیلز ہیں, مثال کے طور پر آج آپ کی شادی ہو گئی تو ابھی کل ولیمہ ہے, آج آپ کی بیگم صاحبہ سے ملاقات ہو گئی تو آپ کا کسی مولوی نے کنیکشن کرا دیا ہے, تو لگاؤ پیدا ہو گیا. آپ کہتے ہیں ہم کھانا ایک ہی پلیٹ میں کھائیں گے, یا اس طرح کی کوئی چیز کرتے ہیں, تو آپ کا برین یہ چیزیں سیکھ رہا ہے اور اس کے نئے کنیکشن بن رہے ہیں. پھر آپ کہیں بھی جاتے ہیں رشتہ داروں کے ہاں, شادی بیاہ میں, تو آپ دونوں اکٹھے جاتے ہیں. اس سے آپ پھر اکٹھی لیونگ سیکھتے ہیں, پارٹنرشپ کیسے چلائی جاتی ہے تو وہ آپ سیکھتے ہیں. اور اگر آپ کہیں اکیلے جائیں تو لوگ آپ کو پوچھتے ہیں کہ آپ کی بیگم صاحبہ کہاں ہیں. تو یہ پھر جو سانجھی زندگی ہوتی ہے جس میں آپ ایک دوسرے کے حقوق اور فرائض کی بات کرتے ہیں, جس میں بعض اوقات ایک دوسرے کے ساتھ ذمہ داریوں کا تعین کیا جاتا ہے, اپنے اختلافات کو ڈسکس کیا جاتا ہے. جیسے کہ آپ کی بیوی بہت فضول خرچی کرتی ہیں اور آپ اس سے اکثر نالاں رہتے ہیں, تو وہ آپ کو کہتی ہیں کہ اگر بیوی بنایا تو پھر پیسے خرچو, تو آپ کہتے ہیں دیکھیں میں اپنے حساب سے ہی خرچ کر سکتا ہوں. تو آپ کے درمیان یہ ایک مسئلہ اٹھا ہوا ہے آج کل. تو یہ اس مسئلے کو آپ کیسے, یہ انہوں نے آپ کو شکایت یہ آپ کو انزائٹی دیتی ہے چیز, یہ انہوں نے آپ کو شکایت لگائی؟ نہیں, انہوں نے شکایت نہیں لگائی, یہ آپ کے حالت اظہار سے پتہ چلتا ہے اس کی. یعنی آپ کے جو حالات ہیں وہ تو چیخ کے بتا رہے ہیں, وہ منہ بولتی تصویر ہیں آپ کے حالات جو اس بارے میں, کہ ان کے اور آپ کے درمیان جو خیالات مشکل ہو جاتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ, بعض اوقات گلے شکوے ہو جاتے ہیں جو کہ اکثر ہو جاتے ہیں, اور آپ اکثر پھر گھبرا جاتے ہیں, آپ ڈر جاتے ہیں, اور دل تیز تیز دھڑکنا شروع ہو جاتا ہے, پسینہ آ جاتا ہے, یا کوئی ایسی چیزیں ہو جاتی ہیں, تو اس کو ہم انگزائٹی کہتے ہیں. نیچرلی اب یہ ایک چیز ہے جس میں شروع میں تو یہ معاملات ہوتے ہیں تو آپ کے جسم میں کیمیکلز کے وجہ سے کوئی چینج آتی ہے, لیکن جب باقاعدگی سے یہ آپ کی خاطر تواضع ہونے لگتی ہے. دیکھیں شادی ایک بڑی خوبصورت چیز ہے. جیسے کشمیر ایک بہت ہی خوبصورت وادی ہے, بہت ہی زبردست جگہ ہے, اور خوبصورت جگہ ہونے کے باوجود شادی میں اور کشمیر میں کامنلٹی یہ ہے کہ جنگ کا خطرہ ہمیشہ رہے گا. اچھا, جب جنگ کا خطرہ ہوتا ہے تو پھر نئے کنیکشن بن جاتے ہیں. پھر کیسے ان کنیکشنز کی مدد سے آپ سرٹن بیہیویئر کرنا شروع کر دیتے ہیں, جیسے سائلنٹ ہو جانا, جیسے باڈی لینگویج سے پیغام دینا شروع کر دینا, تو جیسے اپنی باتیں منوانے کے لیے کچھ نئے انداز سیکھ لینا. جیسے آپ کی بیگم صاحبہ اکثر کہہ دیتی ہیں کہ میں تو نل وسن ہی نہیں, میں تو جا رہی ہوں پیکے جا رہی ہوں. تو مطلب اس سے پھر آپ کو پینک اٹیک نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ تو یہی کچھ ہوگا نا. ابھی تو ان کو ضرور ہوگا پینک اٹیک. اچھا, اس میں وہ جو کنیکشنز ہیں نا, آپ کے برین کے جو مختلف حصے ہیں وہ آپس میں صلاح مشورے کرنے بیٹھ جاتے ہیں. اچھا, جو آپ کے نیورونز ہیں وہ آپس میں علیحدہ صلاح مشورے کرنا شروع کر دیتے ہیں, اور یہ آپس میں جو صلاح مشورے ہیں یہ ان کے درمیان جو ہے رشتے کو مضبوط بناتے چلے جاتے ہیں. اور یہ کنیکشن آپ کی شادی سے پہلے تھے ہی نہیں. آپ کے سارے جو برین میں نیورون ہیں وہ بس رنڈوے کوارے ہی تھے, وہ اپنی ایک زندگی گزار رہے تھے جن کا ایک دوسرے سے کوئی لینا دینا نہیں تھا. لیکن جب آپ پر یہ افتاد پڑی, یہ شادی والی, تو اس کے بعد سے آپ کے جو نیورونز ہیں اور آپ کے برین کے جو مختلف حصے ہیں انہوں نے آپس میں صلاح مشورے کرنے شروع کر دیے. اچھا, ان کو ہم کنیکشنز کہتے ہیں. یہ اسٹرکچرل چینج ہے, اور یہ زیادہ پائیدار ہے. یہ کچھ عرصہ اگر یہ چلتا رہے سلسلہ, جیسے آپ گولف کھیلنا چاہیں یا آپ کرکٹ کھیلنا چاہیں, تو ہر روز جب آپ جاتے ہیں تو نیو کنیکشنز فارم ہوتے ہیں.
کسی دن آپ فیلڈنگ کر رہے ہیں تو وہ اور کنیکشنز فارم ہوں گے، بیٹنگ کر رہے ہیں تو وہ کوئی اور، بالنگ کر رہے ہیں تو کوئی اور. یہ جو کنیکشنز ہیں جو کہ برین کے مختلف حصوں میں پیدا ہوتے ہیں، ان کو ہم ساخت کی چینجز کہتے ہیں، ساخت کی تبدیلیاں کہتے ہیں. باقاعدہ جیسے لائنیں ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹ ہو رہی ہیں اور پیغامات کا جو تبادلہ ہو رہا ہے، تو وہ یہ چیز جب ہوتی ہے تو یہ لرننگ جو ہے وہ زیادہ یعنی پائیدار لرننگ ہوتی ہے. اچھا، پھر ایک تیسرا طریقہ بھی ہے کہ جس کو ہم ڈیلیبریٹ پریکٹس کہتے ہیں. جیسے کہ لوگ جو ہے پیانو بجاتے ہیں یا ٹائپنگ کرتے ہیں، تو اس میں جو پریکٹس ہوتی ہے، یا کھلاڑی شاٹس کھیلتے ہیں، جیسے آج کل کھلاڑی بعض اوقات کیچ ایسے طریقے سے کرتے ہیں کہ بال جو ہے وہ باؤنڈری کے باہر جا کے چھکا ہونے والا تھا، تو وہ باؤنڈری کے باہر جا کے بال کو پکڑ کے اندر اچھال دیتے ہیں اور پھر اندر آ کے اس کو پکڑ لیتے ہیں. تو کئی دفعہ اس طریقے سے وہ رنز بچاتے ہیں، کئی دفعہ کھلاڑیوں کو وہ آؤٹ کر لیتے ہیں. یہ چیزیں 30-40 سال پہلے نظر نہیں آتی تھی. ایسے کاموں کے لیے ہزاروں گھنٹوں کی پریکٹس چاہیے. یہ جو پریکٹس ہے یہ پھر تیسرا طریقہ ہے کہ جب آپ کو پریکٹس ہو جاتی ہے تو پھر جیسے سائیکل چلانی نہیں نا بندے کو بھولتی یا سوئمنگ نہیں بھولتی، تو پھر بہت ساری چیزیں جب آپ پریکٹس کر لیتے ہیں تو پھر وہ آپ کو قطعی نہیں بھولتی.